ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں۔ اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتباہ خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے نفلی عبادات کی اہمیت۔ اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ عبادات اپنے رب کو، اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ عبادات فرض بھی ہوا کرتی ہیں، فرضی عبادات ہوا کرتی ہیں، نفلی عبادات ہوا کرتی ہیں، اور نفلی عبادات ہم نے حال ہی میں خوب کی ہیں ماشاءاللہ۔ شب برات کو یعنی 15 شعبان کو ہم نے شب بیداری کی ہے، اس میں نفلوں کا اہتمام کیا، تسبیحات کا ہم نے اہتمام کیا، ساتھ میں تلاوت کلام پاک اور دیگر دوسری ہم نے عبادات کا اہتمام کیا۔ بالخصوص فرض نمازوں کے علاوہ ہم نے نفلی عبادات پر بہت جم کر کام کیا اور خوب کثرت سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ مولانا صاحب، آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے نفلی عبادات کی اہمیت، اس کے تعلق سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد نفلی عبادات کی اہمیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، عبد کے معنی ہے بندہ، جی، تابع دار، فرما بردار، غلام۔ جی جی، تو عبدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، مالک کے حکموں کو بجا لانا۔ جی یہ مالک کے حکموں کو بجا لانا جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، جی، یا یوں کہیے کہ مالک کے جو احکام ہیں، جو ہمیں حکم وہ دیتا ہے، جی جی، وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو ہیں لازمی، ضرور کرنے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ تم کرو گے تو ہم سے اور زیادہ قریب مان لیے جاؤ گے، قربت بڑھ جائے گی۔ ہاں، جی قربت بڑھ جائے گی، تمہارے انعامات بڑھ جائیں گے، جی، اور اتنا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ یہ نہیں کرو گے تو تم مجرم قرار پاؤ گے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ فرض اور نفل عبادت کا فرق ہوا۔ فرق ہوتا ہے۔ جی، تو عبادت تو دونوں طرح کی ہوتی ہے، جیسے 5 وقت کی فرض نماز ہے، بے شک ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو درجہ بندی ہے۔ فجر کی سنتیں وہ تقریباً واجب کے درجے میں ہیں، لیکن واجب نہیں ہے، سنت ہے، بہت تاکیدی سنت۔ جی، اور 2 اس میں فرض ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ بے شک۔ ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، جی اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہیں وہ سنتیں ہیں، لیکن بہت ضروری جو ہے وہ فرض ہے۔ جی، اسی طریقے سے ہر نماز میں بھی کچھ بہت ضروری، جی، کچھ ضروری، کچھ اختیاری۔ کچھ اختیاری، بہت اچھی بات۔ ہاں، جی جی جیسے مغرب کی نماز پڑھی آپ نے، 3 فرض پڑھے بہت ضروری، جی، ہاں 2 سنتیں پڑھی ضروری، اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیے تو زیادہ بہتر قریب ہے، ہونے کا ایک موقع ہے۔ بہتر ہے۔ جی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات خود حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جب میری عبادت کرتا ہے تو فرائض و واجبات تو لازمی چیز ہیں، جی، لیکن وہ مسلسل جب نفل عبادتیں ادا کرتا رہتا ہے تو وہ مجھ سے مزید قریب ہوتا رہتا ہے۔ بے شک بے شک، اور قریب ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ، سبحان میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، بے شک، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی باتوں میں وہ طاقت آ جاتی ہے جی، جیسے اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں۔ بے شک، اس کی آنکھوں دیکھنے سے وہ طاقت آ جاتی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی یعنی خصوصی طاقتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہی وہ چیز ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایران کا ایک شخص آیا تھا، اس وقت کے فارس کا، جی اور اس نے گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا اصل میں وہ۔ جی جی جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع حتی تأتیانی غداً، اب تم جاؤ، جی، رات شام ہو گئی تھی، اور صبح آؤ تم۔ جی رات کو اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، جی، یہ تو اللہ جانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ جی، اگلے دن وہ لوگ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چونکہ اپنے بادشاہ کو رب کہہ رہے تھے، جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، اب تم جاؤ۔
جی 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 یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں تھے، جی جی یہ رب العالمین کی تائید تھی۔ بے شک وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے خاک کی ایک مٹھی لے کر جو لوگوں کی طرف پھینکی تھی، جی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ بے شک بے شک بے شک یہ طاقت جو ہے ہاتھ میں جی کہاں سے آئی؟ عبادت سے آئی، عبادت سے آئی، اللہ رب العالمین کی طاقت اس میں شامل ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں تھا، ایک سفر میں سینکڑوں لوگ تھے، جی جی پانی کی کمی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی مبارک ایک برتن میں ڈالی، جی چھوٹا سا برتن تھا، جی جی اس میں ڈالی، پانی اتنا ابلا کہ لوگوں نے پیا اور مشکیزیں بھر لیے اور برتن بھر لیے اور سب کی ضرورت پوری ہو گئی، پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ انگلی میں طاقت کہاں سے آئی؟ بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ اور پاؤں اور سب چیزیں بن جاتا ہوں، یعنی اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک کہا گیا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فلاں بادشاہ نے یہ کہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دلی پہنچیں گے تو یہ ہوگا، تو انہوں نے جو فرمایا تھا، جو اردو میں اور فارسی میں ایک کہاوت بن گیا ہے، انہوں نے فرمایا تھا ہنوز دلی دور است، جی ہاں ابھی دلی دور ہے۔ دور ہے جی، دلی دور ہے کا مطلب کیا؟ ہم یہاں سے لے کے جب تک وہ بادشاہ وہاں سے گولکنڈہ سے یہاں تک دلی تک آئے گا، اس وقت تک کیا ہوگا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ صحیح فرمایا وہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ جی وہ اللہ رب العالمین کا فرمان تھا جو بندے کی زبانی ہو رہا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے، جی ارشاد، وہ کہتے ہیں کہ گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے اللہ کے بندے کی زبان بے سے۔ شک بے شک بے تو شک یہ طاقت حاصل ہوتی ہے نفل کے ذریعے۔ نفل کے ذریعے۔ عمر صاحب اس پہلا ایک سوال اور میرے ذہن میں آئے، نفل کی لفظی معنی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے بعد یہ کہ نفلی عبادات کے زمرے میں ہماری کون کون سی عبادات کا شمار ہوتا ہے؟ ایک لفظ کی تصحیح کر دوں میں، عام طور پر لوگ نفلی عبادت یا نفلی نماز بولتے ہیں، جی نفل، صحیح لفظ ہے نفل نماز۔ جی جی اور ہمارے ایک استاد نے ہماری یہ تصحیح کی جی تھی جی جی اب سے تقریباً 40 برس پہلے، جو ہم نے نفلی بولا، انہوں نے کہا نفلی نہیں نفل، نفل، اس کے بعد سے ہمیں یہ تصحیح ہو گئی اور ہمیں یاد رہتا ہے یہ۔ تو نفل عبادتوں کا مطلب ہوتا ہے، اصل معنی نفل کے ہیں جی زیادہ کے، اضافی چیز، اضافی کے، جی کسی آدمی کو کوئی آدمی کچھ دے رہا ہے تو اس کا حق بنتا تھا مثلاً 500 روپے، آپ نے اس کو 600 دیے، جی یہ 100 روپے جو ہیں یہ نفل ہوا۔ تو اضافی جو عبادت ہے اس کو ہم اضافی نفل عبادت جو ہے عبادات، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں ایک بات کہی گئی ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جی اے نبی آپ تہجد کی نماز بھی پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ بے شک بے شک، اور اس کی وجہ سے اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی فرض نماز تھی۔ اور سب لوگ اس بات، سب کا ساری امت کے لیے حکم نہیں ہے، جی جی اور امت کے تمام علماء بھی یہ نہیں کہتے، جی لیکن ہندوستان کے علماء میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم اور مفسر گزرے ہیں، جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تاکیدی ہدایات ہمیں ملتی ہیں حدیث میں، قرآن میں، اس کے لحاظ سے تہجد کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے۔ بے شک، جی سارے علماء نہیں کہتے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو تاکیدیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اور آپ کی تعلیمات ملتی ہیں، اس کے لحاظ سے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو تاکیدی نماز سمجھیں۔ جی، تہجد کی نماز کا آپ نے ذکر کیا ہے، اہم نفل نمازوں میں سے ایک ہے، لیکن مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں ہم بھی اس میں شمار ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فرض نماز ادا کی، سنتیں ادا کی، اور اس کے بعد ہم نے نفل کو کہیں نہ کہیں ترک کرنے کی کوشش کر نکل جاتے ہیں مساجد سے، تو اس کی اہمیت بھی بیان فرمائے کہ نماز کے ساتھ جو نفل نماز ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے فرائض کی کا ناپ تول کرے گا، اس کا وزن تولے گا، اس میں چاہے نفل نمازیں ہوں یا نفل روزے ہوں یا زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ میں بھی ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ نفل کیا ہے؟ کوئی فقیر آیا، اس نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ پیسے دیجئے، آپ نے 100 روپے اسے دے دیے، لو بھائی کھانا وانا کھا لینا، یہ آپ کے اوپر واجب نہیں تھا۔ جی ہاں، واجب تو آپ نے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں عام طور پر لوگ، وہ آپ نے ادا کر دی، یہ اضافی ہے، یہ اضافی چیز ہے۔ تو یہ اضافی چیزیں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب کرے گا، اس میں جو کمی فرائض میں رہ جائے گی
وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، ہاں، ایک بڑا فائدہ یہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے ذریعے قربت، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک ملازم جس کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ آفس میں آیا اور اپنا کام کر کے اور چلا جاتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، کچھ کام ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آفیسر دیکھ رہا ہے کہ اس نے باہر پانی وانی کے بھی چھینٹے لگا دیے، باہر پیڑ پودوں پہ چھینٹے لگا دیے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ سر آج وہ مالی نہیں آیا تھا اور یہ برا لگ رہا تھا، دھول مٹی پڑ رہی تھی پتوں پہ، تو میں نے سوچا مجھے فرصت ہے میں یہ کام کر دوں۔ تو اس کے اوپر لازم نہیں تھا، لیکن یہ کام کرے گا تو اس کے دل میں اس کی قدر بڑھے گی۔ بے شک، اور اس میں کہیں نہ کہیں وہ اضافی اس کی اضافی خدمت ہے، تو اس کا اضافی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل سے وہ اس کا سمجھ دے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنی عبادات میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اگر ہم نفل بھی ادا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اضافی عبادات ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فرض عبادات میں کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو نفل ان کو پورا کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم خوشی ہوتی ہے تب نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، غم ہوتا ہے تب نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی آفت آنے کا اندیشہ ہوتا ہے تب ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو نمازیں ہیں ان پر بھی آپ بتاتے ہیں کہ نماز پناہ، نماز توبہ، شکریہ کی نماز، اس پر بھی تھوڑا سا بیان۔ دیکھیے حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دشواری پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ نمازیں جو ہوتی ہیں، نماز حاجت اسی میں ہے، نماز توبہ اسی میں ہے، نماز پناہ اسی میں ہے۔ نماز حاجت کا مطلب کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ حاجتیں درپیش ہیں، ہم کاروبار سے خالی ہیں، نوکری ہمارے پاس نہیں ہے، خالی پھر رہے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ ضرورت ہے کہ پروردگار ہمیں کہیں نوکری لگا دے، تو ہم جو کچھ اس کی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی کر رہے ہیں اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، تو گناہ ہونے کے بعد جس طریقے سے آدمی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنے بڑے سے سوری کہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اسی طریقے سے جو ہم سے غلطی ہو جائے، اپنے رب کا کوئی حکم ٹوٹ جائے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفل نماز توبہ پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں کچھ حالات پریشانی کے نظر آ رہے ہیں، جس آفس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، ہمیں بھی اندیشہ ہے کہیں ہم بھی چھٹائی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پناہ پڑھیے۔ پناہ کا مطلب کیا؟ جو حالات، جو دشواریاں، جو پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، پروردگار ہم ان دشواریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ خواب دیکھا کسی نے، خواب میں نظر آیا کہ مجھے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ نظر آیا، کوئی چھت گر رہی ہے، وہ میرے ساتھ پریشانی نہ ہو جائے، ہم 2 رکعت نماز پناہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے، جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہم بتاتے ہیں، یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لی، کچھ صدقہ کر دیا، تو امید ہے کہ وہ آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور نماز، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نفل نمازوں کو کئی قسمیں کی ہیں۔ کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ سال کے بدلنے کے ساتھ وہ بدلتی ہیں، سال میں ایک مرتبہ آتی ہیں، جیسے وہ نوافل چونکہ زائد ہے اس لیے وہ عیدین کی نماز کو بھی نوافل میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ فرض سے الگ ہے، وہ واجب ہے وہ۔ تو عید کی نماز، بقرعید کی نماز، یا اسی طریقے سے شب برات کے موقع پر کچھ نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفل نمازیں کچھ وہ ہیں جو نمازوں کے آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ ماں صاحب، شعبان کے مہینے میں کتنی اہمیت ہے نفلی عبادات کی؟ نفل نماز کی اہمیت شعبان میں بھی بہت ہے، رجب میں بھی بہت ہے، اس کے علاوہ محرم کے خاص دنوں میں جیسے عاشورہ وغیرہ ہے اس میں بھی بہت اہمیت ہے۔ اس میں روزے بھی ہیں کچھ اور نمازیں بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی اسی نوافل میں آتی ہے، یعنی غیر فرض عبادتیں ان میں سے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں مختلف اوقات میں، خاص ایام میں زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی عمرے کے لیے گیا ہوا ہے، تو ایک خاص موقع ہے، خاص جگہ ہے، وہاں پر رہ کے جتنا زیادہ وہ کر سکے اسے کرنا چاہیے۔ یہ تمام نوافل میں شمار ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب ایک سوال اور ہے ہلکا سا، ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ نفل عبادات میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر دنیا میں جو ان کے لیے فرائض طے ہیں ان کو بھی بھولنے لگتے ہیں۔ تو اس طرف بھی یہ سوال آپ کا بالکل مناسب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی، مثال کے طور پر اس نے یہ سن رکھا ہے کہ ہم جب نفل نماز حاجت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نہ تم نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہو، نہ اس کے لیے درخواست دے رہے ہو، نہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہو، نہ کام کی کوئی ٹریننگ حاصل کر رہے ہو، بس نماز حاجت پڑھ رہے ہو۔
یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عادت اور معمول کے خلاف ہے. اس کو قدرت یہ حاصل ہے کہ وہ آپ کے کچھ بھی کیے بغیر دے دے، لیکن ہمیشہ وہ قدرت کا اظہار نہیں کرتا. اس کا معمول جو ہے، اس کی جو عادت اللہ جو جاری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوششوں کو کامیاب کرے. یعنی یہاں بھی توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. نہ تو صرف نمازیں پڑھ کے اللہ سے سب کچھ مانگیے، اور نہ صرف کام دھندے کو سب کچھ سمجھیے. کام دھندے میں بھی طاقت آتی ہے جب خدا پاک اس کے اندر طاقت دیتا ہے. کاوش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے بھی اللہ نے ہی کہا ہے، اور عبادات کے لیے بھی اللہ نے ہی کہا ہے. اور عبادات اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نماز بہترین ذریعہ ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنے فرائض کو دیکھیں، اس کے بعد نفل عبادات کو دیکھیں. اللہ ہی اللہ کریں. اللہ کے قریب جانے کا یہی واحد ایک طریقہ ہے کہ اللہ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اپنے کالر سے. فاطمہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، اور اس کے بعد زبیدہ صاحبہ سے ہم بات کریں گے. پہلے خیر مقدم کریں گے فاطمہ صاحبہ کا. فرمائیں فاطمہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی فرمائیں فاطمہ صاحبہ. مولانا صاحب یہ بتائے تھے کھٹمل کے لیے کچھ دعائیں یہ دکھائے تھے، جب وہ پوچھنا تھا. جی دوسرا سوال. دوسرا سوال، ہم دودھ کی ایجنسی میں ہیں آروگیہ، اس کے لیے مولانا کے لیے دعا کرنے کے لیے. خیر و برکت کے لیے بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے. زبیدہ صاحبہ آپ فرمائیں. زبیدہ صاحبہ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. زبیدہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیے، اور ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کا سلام پہنچ گیا بہن. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا بھائی. میرے 2 بیٹیاں ہیں جن کا نام جاننا تھا. ایک کا نام لیجا ہے، ایک کا نام علیجا. علیزہ اور ایک کا نام علیجا، ایک کا نام لیجا. لیزا. جی ٹھیک ہے. آپ کے ایک کا نام لیجا، ایک کا نام علیجا ہے. بالکل بہن، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر ناظرین لیں گے، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے خیر مقدم. باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شمیم صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، مدھیہ پردیش سے ہمیں فون کیا ہے. فرمائیں بہن شمیم، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں شمیم صاحبہ. ہمیں صاحبہ. تو شمیم کے معنی پوچھنے تھے، اور 2 سوال ہیں ہمارے. جی ایک ہمارے بھائی کا سوال ہے. فرمائیں. لیجیے بھائی. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے. شمیم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بتائیں بھائی کیا سوال ہے؟ کل ہم نے خواب بہت خراب سا دیکھا. یہ دیکھا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جی، جس سے ہم بات تو نہیں کرتے لیکن محبت ہم کرتے ہیں اس سے. تو وہ ہمارے گھر والوں نے اس کا قتل کر دیا. اب ہمارے گھر پہ آیا اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں بعد میں بتا رہے ہیں. تو اس کے کپڑے پھینکنے کو دیے ہیں، تو اس کی پوتی اور ساتھ میں اسی کپڑوں میں لپٹی ہوئی. تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کپڑے اس کے گندے پھینکیں تو پھر پوتی کو ہم کہاں لے جائیں. بہت شکریہ. آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا. مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا تعبیر ہے، کس طرف اشارہ ہے. لیکن مولانا صاحب ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، عبدالکبیر صاحب. ان کا سوال ہم شامل کر لیں. خیر مقدم آپ کا. ہلو عبدالکبیر صاحب. میں بروڑا سے بول رہا ہوں، عبدالکریم کچور. جی کریم صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ آج ایک خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. خواب میں ایک سانپ آیا ہے، اور سانپ کو وہ ایک سفید مور اس کو پکڑنے جاتا ہے لیکن پکڑ نہیں پاتا ہے. سانپ کو پکڑ نہیں پائے ہیں؟ ہاں، سانپ کو سفید مور آیا اور پکڑنے کے لیے گیا لیکن پکڑ نہیں پایا. بہت شکریہ. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیے، کوئی حکومتی اسٹاف جو ہے وہ آپ کے کسی دشمن پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ اگر پکڑ لے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے مفید ہے. لیکن پکڑ نہیں پایا، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کچھ تو صدقہ کر دیجئے. 100 200 500 روپے جو کچھ آپ کی گنجائش ہو کسی بہت غریب پریشان آدمی کو دے دیجئے، اور 2 کر کے 4 رکعت نفل نماز پناہ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوگا. اللہ بہتر کرے. دوسرا شمیم صاحبہ کے بھائی کا ان کا خواب ہے. کہتے ہیں کہ بھائی کا قتل انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. گھر والے دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سے ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن بات چیت نہیں ہے. یہ بات چیت نہ ہونا ہی ان کے دل کو دکھا رہا ہے. یہ قتل کے برابر ہے. آپ ان سے اپنے تعلقات ٹھیک کیجئے. ویسے بھی کسی صاحب ایمان سے ہم لوگ بغیر کسی بہت بڑی بات کے اس سے نفرت کریں، اس سے بات چیت بند کر دیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ جو آدمی بات روک دیتا ہے اس کے لیے بہت وعید ہے. اس لیے یہ قتل کا مطلب ہے آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے. آپ ان سے رابطہ ٹھیک کیجئے. اللہ تعالیٰ جو آدمی پہلے آگے بڑھ کر سلام کر کے دعا سلام بنا لیتا ہے, تعلقات بنا لیتا ہے, اس کو زیادہ اجر ہوتا ہے. یعنی اس خواب کا پیغام یہ ہے کہ خواب کا پیغام یہی ہے کہ آپ ان سے اپنے رابطے ٹھیک کیجئے, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے بہن شمیم نے اپنے نام کے معنی بھی جاننے چاہے ہیں. شمیم کے معنی ہیں بہت ٹھنڈی خوشگوار ہوا. ایک عرب شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. تو شمیم جو ہے بہت اچھے معنی ہے, لفظ کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, اور اس کے معنی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالر ہماری فون لائن پر ہیں. رخسانہ صاحبہ ہیں اور یاسمین صاحبہ ہیں. پہلے بہن رخسانہ سے ہم بات کریں گے اور ان کا سوال شامل کریں گے. فرمائیں بہن رخسانہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں رخسانہ صاحبہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہم عمرہ پر جانا چاہتے ہیں, ہمارے شوہر جانا نہیں چاہتے ہیں, تو کیا ہم داماد کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. یاسمین صاحبہ آپ فرمائیں. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنا سوال ہم تک پہنچائیں. بہن آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی جی بآواز بلند. مولانا صاحب سسر صاحب جی بیمار رہتے ہیں, ان کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں. جی آپ ان کے لیے نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے, اور کھانے وانے میں کسی چیز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے ان کو پلایا کیجئے. انشاءاللہ تعالی وہ بات جو آپ چاہ رہی ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اللہ بہتر کرے. رخسانہ صاحبہ کا سوال ہے, عمرہ پر جانا چاہتی ہیں, داماد کے ساتھ کیا جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں داماد کے ساتھ. کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے شوہری اگر چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ وہ بھی سعادت سے محروم نہ رہیں, لیکن داماد کے ساتھ آرام سے جا سکتی ہیں. بہت شکریہ. زبیدہ صاحبہ کا سوال ہے, 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, ان کے ناموں کے معنی جاننا چاہتے ہیں. علیزہ اور لیزہ. دونوں ہی نام ٹھیک نہیں ہیں, کچھ اور بہتر نام کسی اچھے عالم سے پوچھ کے رکھیے. ایک اس سے ملتا جلتا ایک نام خدیجہ ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو ایک تو خدیجہ ہی رکھ لیجئے, ایک کوئی اور نام رکھ لیجئے, اچھے نام رکھیے, بمانی ہونے چاہیے نام, تو زیادہ اچھا ہے. فاطمہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے, کھٹمل بھگانے کے لیے کوئی دعا جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے ایک تو اب سے پہلے ہم نے چیز بتائی تھی, عمل تاز کی ایک پھلی ہوتی ہے, میرے انگوٹھے سے ذرا زیادہ موٹی ہوتی ہے, گول بالکل تیز کتھئی رنگ کی, تقریباً اتنی لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں. وہ توڑ کے اس کے ٹکڑے جگہ جگہ ڈال دیجئے, وہ بھاگ جاتے ہیں. اس کی بدبو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی. اور دوسرے یہ کہ آپ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اس پریشانی سے نجات عطا فرما, تو وہ دور ہو جائیں گے. آئیے اپنے 2 کالر اور ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عبدالواسع صاحب ہیں اور ساتھ ساتھ سامیہ صاحبہ ہیں. واسع صاحب آپ اپنا سوال پہلے ہم تک پہنچائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. آپ کے لیے بھی سلام صاحب. وعلیکم السلام. فرمائیں صاحب. مجھے نا صبح بھی سو خواب آتے ہیں, دن میں بھی سو خواب آتے ہیں, رات میں بھی سو خواب آتے ہیں, جب بھی نیند لگتی ہے خواب آتے ہیں. کس طرح کے خواب آتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سر؟ کس طرح کے خواب آتے ہیں واسع صاحب؟ جو بھی خواب ہو, مطلب بنا خواب کی نیند آتی نہیں مجھے. جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں, جب سے جو ہے نا مجھے, جب سے میرا ہوش مطلب میں ذہن میں آیا, جب سے میں بڑا ہوا ہوں, اس دن سے لے کر آج تک. اور دوسری بات یہ ہے صاحب, میں ہارٹ اٹیک پیشنٹ ہوں, تو میں نے اینجیوگرام نہیں کرایا ہے, یونانی دوا حیدرآباد سے لے کر کھا کے جو ہے نا اپنی طبیعت سدھار رہا ہوں. تو اس کے لیے کچھ خاص علاوات ہے جو چاہتے ہوئے رکھے, کچھ کم کر کے یا پڑھا جائے جو بلاکیجز کلیئر ہونے کے لیے؟ بالکل مولانا صاحب سے اس تعلق سے رہنمائی حاصل کریں گے, لیکن اس سے پہلے سامیہ صاحبہ سے ہم بات کر لیں. بتائیں بہن سامیہ, کیا سوال ہے آپ کا, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ادر بھائی. وعلیکم السلام بہن, خیر مقدم. مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادر بھائی مجھے خواب دکھتے ہیں بہت برے, اچھے خواب میں نظر آتے, خراب برے. میرے کو خواب میں نظر آتا ہے کہ جیسے خوب دریا بہ رہے, خوب پانی چڑھ رہا, کہ ایک چھوٹا سا پل ہے پیدل چلنے والا, میں کہیں شادی میں جا رہی اور میں جیسے پریگننٹ ہوں, اور میں کسی کی سائیکل پکڑ کے دریا پار کر رہی ہوں. پہلے تو اس طرح کے خواب نظر آ رہے, اس کے بعد میں پھر مجھ کو پرسوں نظر آیا کہ میرا لڑکا ہوا,
माशाल्लाह जी। और लड़का होने के बाद में किसी ने मेरा बच्चा छीन के मुझसे दरिया में बहा दिया और मैं उसको पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रही हूँ। पकड़ के मैंने दूध पिलाया, फिर से मुझसे छीन के दरिया में बहा दिया और मैं खूब रो रही। मेरे को ये बच्चे नजर आते हैं ख्वाब में, अगर भाई ऐसा क्यों नजर आता है? बहन असल हकीकत में आपको औलाद है? जी हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, अरमान और तशमिया। माशाल्लाह। बहन अब मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं इस ताल्लुक से। मौलाना साहब इस तरह के ख्वाब किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, आपके बच्चों के अगर अकीक़े न हुए हों अभी जी, तो अच्छा यह है कि जैसे गुंजाइश हो रफ्ता रफ्ता दोनों की, या गुंजाइश हो तो दोनों के एक साथ अकीक़ा कर दीजिए, उससे बहुत सारी आफतें दूर हो जाती हैं। और दूसरे है कि कोई बड़ी मकदार में जितनी आपकी गुंजाइश हो सदका कीजिए, और अपने रिश्तेदारों में कोई परेशान आदमी हो, जितना ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा को देंगे उतना अच्छा होगा, और खामोशी से कुछ सदका दीजिए, 1500 जो आपकी गुंजाइश हो, और नमाज पनाह 2-2 करके 8 रकात पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरा सामने है वो टल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फ़ातिमा साहिबा का एक सवाल है और उसके बाद अब्दुल वासित साहब का ख्वाब आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। फ़ातिमा साहिबा का सवाल है कि दूध की एजेंसी उन्होंने खोली है, उसमें खैर बरकत के लिए कोई दुआ जानना चाहती हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ उन्होंने दुआ करने के लिए दरख्वास्त की है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे। बाकी उसके लिए अगर वो इस्तिग़फ़ार हमेशा मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार पढ़ती रहें, और इनके घर के लोग जो इस एजेंसी के काम को संभालेंगे करेंगे, वो हर काम में बिस्मिल्लाह करके काम करें, दयानतदारी से लेन देन करें, चीज़ पूरी दें, पैसे मुनासिब लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ा गुर है कामयाब करने का। बहुत अच्छी बात आपने फरमाई मौलाना साहब। अब्दुल वासित साहब का ख्वाब आपके पास है। इनकी कोई और एक बात भी रह गई, हार्ट पेशेंट हैं, उसके लिए भी दुआ जानना चाहते हैं। इनकी बातें मुकम्मल हो गई। पहला सवाल उनके खटमल के ताल्लुक से, खटमल भगाने के लिए दुआ। और अब्दुल वासित साहब का ख्वाब है कि उनको बग़ैर ख्वाब के नींद ही नहीं आती है, गोया दिन में भी सोते हैं तो उसमें भी ख्वाब आते हैं। देखिए, एक तो आप आयतुल कुर्सी पढ़ने का एहतमाम कीजिए, जब भी आप लेटते हैं सोने के लिए तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। और हार्ट की तकलीफ़ का आपने जिक्र किया, अल्फाज की ज़रा तस्हीह कर दूं। आपने फरमाया कि मैं यूनानी दवा लेकर उसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक कर रहा हूँ नहीं, ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। आदमी जो है ठीक नहीं करता, ठीक तो रब्बुल आलमीन करता है, बिलाशुबा। आदमी कोशिश करता है। तो आप यूँ कहिए कि मैं यूनानी दवा ले रहा हूँ, या यूनानी दवा के ज़रिए अपनी मर्ज़ के इस्लाह की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी कोशिश करता है, आदमी कुछ नहीं कर सकता रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के बगैर। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि हम नहीं चाह लेते। बेशक उसकी मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, रईस साहब हैं और रुबीना साहिबा हैं। रईस साहब फरमाएं क्या जानना चाहते हैं? रईस साहब टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, और अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। जी, मैं हजरत ये बात करना चाह रहा था, टीवी सेट की आवाज़ गैर ईमान वाले के जनाजे पे जाना ठीक है या नहीं ठीक है? मैं आपका सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है। और रुबीना साहिबा आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। 4 बच्चों का नाम को मायने पूछना है। बताएं बहन रुबीना। परवेज, अफरोज। आराम से बताइए। अफरोज, परवेज, अफरोज जी, अफजल जी, रुबीना। बहुत शुक्रिया। आपके 4 नाम हम तक पहुंच गए हैं और जवाब के लिए कुछ लम्हों का और इंतज़ार। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं और बातों का आगाज़ करते हैं। सालार साहब से पहले हम बात करेंगे और उसके बाद रुबीना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सालार साहब खैर मक़दम आपका, फरमाइए आज क्या जानना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाइए। सर सवाल ये है कि मैंने कुरान के अंदर पढ़ा था कि जिंदगी जब खत्म करते हैं अल्लाह मियां, जब मौत देते हैं तो 1 सेकंड पीछे नहीं होते न 1 सेकंड आगे नहीं होते। जी जी। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम की टीम उम्र हजार साल हुआ करती थी, आज उम्र क्यों कम होते जा रही सर? क्या हमारी इबादत कमजोर गिरते जा रही है या फिर आब हवा खराब है ये ब्रेड की? बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह आपके सवालात कुछ अलग हुआ करते हैं, मौलाना साहब से इस ताल्लुक से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। बहन रुबीना आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर वालेकुम अस्सलाम। बहन मेरे 2 सवाल हैं। जी बहन। तो हमको दांत का खुजली निकला है और उसके लिए हम कोई दुआ जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें
बहुत दिन से निकला, हम बहुत परेशान हैं। कितना दुआ भी कर चुके लेकिन दवा भी कर रहे हैं, ठीक हो जाता है फिर वैसे ही हो जाता है। इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। दूसरा सवाल है कि हम सो रहे थे और जैसे मतलब दो आदमी मतलब भयानक भयानक चेहरा लेके शैतान के जैसा आए मेरे दरवाजे पर, खोलना चाह रहे थे तो हम मतलब उन लोगों को देख के बस ताला सोचे कि जल्दी से ताला बंद कर दें। तो उसके बाद हम दुआ करीमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इतना हम बोलते हैं ख्वाब में। उसके बाद वो दोनों आदमी खोलने की कोशिश कर रहे थे, ताला तो खुला लेकिन फिर वो पीछे चले गए, उसने मेरा ख्वाब टूट गया। कहाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहन रुबीना, आपका ख्वाब हम तक पहुंच गया है और मौलाना साहब से यहीं से अपनी बात का आगाज़ करने की दरख्वास्त करते हैं। मौलाना साहब, ये ख्वाब मेरे ख्याल से मुबारक है माशाल्लाह। वो यानी खुजली की बात भी नहीं है, खुजली की जी दुआ जानी चाहिए। देखिए, खुजली के लिए आप ऐसा कीजिए कि चमेली का तेल जो बाजार में मिल जाता है, चमेली का तेल लेकर उस पर 11 मरतबा अलहम शरीफ पढ़िए और वो दम करके और उसको इस्तेमाल कीजिए। 2 दवाएं जो कुछ चल रही हैं आपकी वो भी करती रहिए और ये जिस्म पे लगाइए, जिस्म पे मालिश कीजिए। और ये जो ख्वाब आपने देखा है, पहले एक लफ्ज़ की तस्हीह कर दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक नहीं है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़िए, आइंदा कभी भी पढ़ें तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये ख्वाब जो है ये इस लिहाज से, नतीजे के लिहाज से तो मुबारक है कि वो खोल नहीं सके और छोड़ के चले गए, लेकिन जितना कुछ हुआ वो भी एक परेशानी है। इसके लिए भी आप नमाज पनाह पढ़िए, कुछ सदका कीजिए, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। सालार साहब के सवाल की तरफ आएंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उम्रें कम क्यों होती हैं, उनका मफहूम यही है। असल में उन्होंने जो कहा जी, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त। अजल अल्लाह का मतलब अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया उसी वक्त तो मौत होनी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अगर 900 साल थी तो अजल अल्लाह वो था। जी, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त वहाँ पर 900 साल था। और आज भी जिन लोगों की उम्र हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ऐसा होता है 120 साल की उम्र हो गई, तो वो 120 साल ही अजल अल्लाह है। बेशक जी। जिसकी 70 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, वहाँ अजल अल्लाह 70 साल थे। तो वो वक्त नहीं घटता बढ़ता, ये अल्लाह ताला ने जिसका जितना किया है वह होता है। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हजरत सलमान फारसी की उम्र 300 साल से ज़्यादा हुई। तो किसी वक्त में किसी की ज़्यादा होती है, कम होती है, लेकिन वही अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त है, उससे घटता बढ़ता नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल उम्रें कम हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बारीकी से हम देखेंगे तो पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर उम्रों का तनासुब कुछ बढ़ा है पहले के मुकाबले में। एहतियातें सेहत के और पॉल्यूशन के वगैरह पर कंट्रोल किया जाए तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, और वो भी अल्लाह का ही फैसला होता है। उसमें हम ये नहीं सोच सकते कि ये घट बढ़ कैसे गया। बेशक। रुबीना साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। उन्होंने नामों के मानी जानने चाहे हैं मौलाना साहब। अफरोज़, परवेज़ तो फारसी में बादशाह के लिए होता था वो, तो परवेज़ का मतलब जैसे हमारे यहाँ किसी को राजा बादशाह नाम रख दें, इस तरह का है। अफरोज़ का मतलब इजाफा करने वाला, ज़्यादा करने वाला। अफजल जो है बेहतर के माना में, बहुत बेहतर के माना में है। और एक नाम और है रुबीना। रुबीना जो है कोई शरई इस्लामी नाम नहीं है। रूबी पत्थर को कहते हैं, कीमती पत्थर, उसी से रुबीना बना लिया गया है। ये नाम बहुत रिवाज में है, लेकिन कोई अगर हम इसको रूबी भी माने तो रूबी को मुअन्नस रुबीना बनाने का तो कोई तरीका नहीं है। हमारे साथ 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, मुंतज़िर हैं। रोशन आरा साहिबा हैं। बताएं बहन रोशन आरा साहिबा। खैर मक़दम आपका रोशन आरा साहिबा। टीवी सेट की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए और अपना सवाल हम तक पहुँचाइए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं। तो मेरा ख्वाब है और जरा प्लीज जरा आराम से सुन लीजिएगा। हेलो जी, हम आपको मैं ना रात को ख्वाब देखा था कि मैं कहीं गई हूँ, दुल्हन आ रही है, तो दुल्हन तो मैंने देखी नहीं है। मैं वापस आ रही हूँ तो 1-1.5 मीटर चौड़ी कोई एक्सरे से पानी की होती है ना, छोटी सी नहर होती है, वो है। तो मैंने कहा मैं इसको लांग पाऊंगी कि नहीं, तो मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसको लांग दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कह रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो हर काम सही हो जाता है। तो फिर मैंने कहा अब तो चाहे कितना ही पानी आ जाए, हर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल आया। तो एकदम ना पानी बहुत तेजी से आया वहाँ पर। फिर मैं निकल के चली गई। फिर वहाँ पर लोग आए थे। उसके बाद ना एक गोल्डन कलर का हाथी है, और हाथी के सर उसके कमर पे होते हैं जैसे घोड़े के ऊपर बाल होते हैं जी, इस तरह से उसके बहुत बड़े बड़े कोई 1-1 हाथ लंबे बाल हैं। तो जो मेरा कभी बचपन का घर था तो मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ।
وہ ہاتھی یوں گلا میں ابھی آپ کے والد سے ملنے آ رہا ہوں. تو وہاں میری والدہ جن کی جو حیات نہیں ہے تو وہ روٹی بنا رہی ہیں. تو میں نے کہا میں آٹا گوندھ دیتی ہوں. تو کہنے لگی میں نے آٹا گوندھ لیا ہے تو تم بنا لو. میں بیٹھ گئی بنانے. تو یہ خواب تھا وہ میں آپ کے والد سے ملنے آ رہا ہوں. اور ایک اور مسئلہ ہے مولانا صاحب. بالکل روشن آرا صاحبہ، آپ کا پورا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے مکمل طور پر. مولانا صاحب کی رہنمائی بھی ہم ضرور حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے زرینہ صاحبہ کا سوال بھی جانیں گے. خیر مقدم آپ کا زرینہ صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، خیر مقدم آپ مولانا کا. صاحب کی میرے طرف سے وعلیکم السلام. مولانا صاحب میری بہت بڑی پریشانی ہے. میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام نبیل احمد. کئی لوگ جو پریشانی کے وقت میں فال کھولنا، کسی امین کے پاس جانا، ایسا کرتی ہوں میں. میرے بیٹے کی عمر کم ہے ایسا بولتی ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا نام بدل دوں میں. بہت شکریہ مولانا صاحب کی رہنمائی، بہت غور سے سنیے بہن زرینہ. مولانا صاحب اس سوال کے لیے کیا کچھ دیکھیے، کوئی یقینی ذریعہ کسی انسان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کسی کی زندگی کتنی ہوگی اس کو یہ جان سکے. اس لیے ان چیزوں پہ دھیان نہ دیجیے. اگر عقیقہ آپ کا بچے کا اب تک نہیں ہوا ہے تو عقیقہ کر دیجیے. اس کی عمر میں خیر و برکت کے لیے دعا کیجیے. یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی عمر بہت کم ہے یا کتنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر پوری ہو. مولانا صاحب، روشن آرا صاحبہ کا جو خواب ہے اس میں نہر دیکھیے، اس کو لانگھی ہے، بسم اللہ کرنے کے بعد بڑی نہر، اس کو بھی انہوں نے پار کر لیا. ہر گھوڑے وغیرہ کا ذکر. اس میں آپ کے والد صاحب موجود ہیں؟ اگر آپ فون میں موجود ہیں تو بتائیے. والد صاحب آپ کے موجود ہیں اس وقت، حیات ہیں؟ فون پر نہیں ہے اس وقت. اچھا، اگر ان کے والد صاحب موجود جیسے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نہیں ہے. اچھا جی، اگر ان کے والد صاحب موجود ہوتے تو اس کا مطلب دوسرا تھا. بہرحال کوئی حکومت کا اونچا عہدیدار ان کے لوگوں کی طرف متوجہ ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے. وہ جب ملے گا تو انشاءاللہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ سنہرا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور ایک بات اس خواب میں یہ بتائی جا رہی ہے ان کو، اور ان کے ذریعے سے اور اس طرح سامنے لا کر قدرت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام کو بسم اللہ کر کے شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوگی اور مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا. یعنی ایک پیغام ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں، بسم اللہ کر کے کیجئے تو اللہ تعالی آسان فرمائے گا. یہ چھوٹی نہر بھی آپ نے اس سے پار کر لی اور بڑی بھی پار کر لی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہ ہونے والے کام بھی بسم اللہ کر کے ایک دم کود جائیں. اس کے لیے سوجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے تو کام لیجئے، لیکن ہر کام جو ہے بسم اللہ کر کے کیجئے. مولانا صاحب ایک مختصر میں جواب چاہوں گا. رئیس صاحب کا سوال ہے، غیر ایمان والے کے جنازے میں شرکت کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ابھی کل پرسوں یہ سوال کیا گیا تھا اور ہمارے یہ بھائی پھر اس کو دوبارہ جو پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں کوئی اشکال ہے. کسی کے ساتھ میں ہم جا رہے ہیں، وہاں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. معاشرتی تقاضے، سماجی تقاضے وہ ضروری ہیں. وہ ہمارے دکھ درد میں، خوشی غمی میں شریک ہوں، ہم ان کے خوشی غمی میں شریک ہوں، تو اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک کوئی ایسا عمل کرنے کا تعلق ہے جو ہمارے کرنے کا نہیں ہے وہ نہ کیجیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. ہمیشہ سے آپ رہنمائی فرمایا کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے اور بریک کے اس پار ہم بات کریں گے صحت کی. اور صحت کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب اور ہوں گے NMC فارما کے ڈائریکٹر دانش خان صاحب. ایک چھوٹا سا بریک، جلد حاضر ہوتے ہیں.